إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے واضح فرمایا۔ اللہ کی عبادت کے بعد حقوق العباد میں سب سے اہم حق ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا، ان کی دنیا اور آخرت بنانے کی فکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن چونکہ یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے، لوگ ہر چیز کو پیسے کے ترازو میں تولنا چاہتے ہیں، اس لیے ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا ہے، بلکہ بعض واقعات ایسے بھی سننے میں آتے ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں، اور بعض ایسے واقعات بھی ہیں کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج کے اس خطبے میں ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اسلامی شریعت میں ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، اس کی ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے، یہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، اور ہم تمام کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماں باپ کی عظمت کے تعلق سے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے حق کا ذکر کیا ہے وہیں فوراً ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے، اللہ کی عبادت کے بغیر نہ دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد سب سے اہم حق ماں باپ کا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کا تذکرہ کرنے کے بعد ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حقوق کے بعد دوسرے نمبر پر ماں باپ کا حق ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ احقاف کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق کا خیال کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ہمیشہ درست بات کہو، ان سے جب بھی گفتگو کرو ادب کے دائرے میں کرو۔ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو استاد کا ادب کس طرح سے بجا لاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں استاد سے بھی زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کے سامنے تیز آواز میں گفتگو کرنا ماں باپ کی توہین ہے۔ ماں باپ کے ساتھ زور سے گفتگو کرنا ماں باپ کی توہین ہے۔ ڈانٹنا، گالی دینا، ان کو ستانا تو دور کی بات ہے، ماں باپ کے سامنے تیز آواز میں گفتگو کرنا بھی ماں باپ کی توہین اور تحقیر ہے، اور جو ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا دنیا میں اسے عزت نہیں مل سکتی ہے۔ جو ماں باپ کا احترام نہیں کرے گا دنیا میں قابل احترام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حقوق کے بعد دوسرے نمبر پر ماں باپ کے حقوق کا ہی تذکرہ کیا۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العامال افضل، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اعمال میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا۔ نماز کا وقت ہو گیا، سارا کام چھوڑ کر کے پہلے نماز پڑھنا، یہ سب سے افضل کام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے۔ لیکن ہم اس میں بھی پیچھے ہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے، چلا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں آ کر کے اللہ کی عبادت کریں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لیا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت ثم ایو یا رسول اللہ، پھر میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد، نماز کو وقت پر پڑھ لینے کے بعد دوسرا کون سا افضل عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرنا۔ کہتے ہیں قلت ثم ایو یا رسول اللہ، پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کتنے ثواب کا کام ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مرنے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا ہے، لیکن شہید کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ایک شہید جب اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اس کو جو مقام و مرتبہ ملتا ہے، اس کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اسے بار بار زندگی دی جائے اور وہ جا کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور شہید ہو جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ آج ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ماں باپ کا مقام آدمی کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے۔ ماں کا مقام اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ خود ماں بنتی ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ احسان اگر ہمارے اوپر ہے تو ماں باپ کا ہے۔ ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جنم دیتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے، پاخانہ پیشاب صاف کرتی ہے، بدن کو مالش کر کے مضبوط کرتی ہے۔ باپ رات دن فکر کرتا ہے اپنی اولاد کی مستقبل کو بنانے کے لیے۔ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، وہ نام کی تجویز کرنے لگتا ہے کہ کون سا نام اپنے بچے کا رکھا جائے۔ ابھی بچہ بڑا نہیں ہوا کہ وہ لوگوں سے پوچھنے لگتا ہے کہ کون سے اسکول میں بچے کا داخلہ کرایا جائے۔ ابھی بچہ اسکول میں پڑھ کر جانے لگا، جیسی جوان ہوتا ہے باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی ایسی بہو کا انتخاب کیا جائے جو اس کی زندگی میں اس کا ساتھ دے سکے۔ کیا ہم نے محسوس کیا کبھی؟ ہم نے محسوس کیا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کتنی قربانیاں دی ہیں؟ صبح کو نکل کر کے دوسروں کی نوکری کر کے یا محنت کر کے کیسے کتنے جتن کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اپنا باپ۔ کتنا لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، کتنا دھوپ کتنا سردی برداشت کرتا ہے۔ کبھی سوچا، کبھی محسوس کیا؟ وہ باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے کبھی اس کے پاس بیٹھ کر کے اس سے گفتگو کی، اس کے دل کی باتوں کو سننے کی کوشش کی؟ نہیں، ہمیں وہ فرصت نہیں ہے۔ ہمیں دوستوں سے فرصت نہیں ملتی ہے، ہمیں ساتھیوں سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ماں باپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، اچھے کپڑے کا انتظام کر دیا جائے۔ میرے بھائیو، یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے۔ ماں باپ آپ کے کھانوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ماں باپ نے تو تمہیں دکان بنا کر دیا، ماں باپ نے تو تمہیں گھر بنا کر دیا، ماں باپ نے تو تمہیں اعلیٰ تعلیم دی، ماں باپ نے تو تمہیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ آج وہ تمہارے پیسے کے محتاج ہیں۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو وقت دیں، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ان کے غم کو آپ محسوس کر سکیں۔ آج ماں باپ کو اپنے اولاد کا پیار چاہیے، آج ماں باپ کو اپنے اولاد کی محبت چاہیے۔ میرے بھائیو، دنیا کی چمک دمک نے ہم کو اس قدر غافل کر دیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے حقوق بھول گئے۔ ہم نے ان کو کھانا دینا، کپڑا دینا یہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیا۔ کھانا کپڑا تو کوئی بھی دے دیتا ہے، ماں باپ کو آپ کے پیار کی ضرورت ہے، ماں باپ کو آپ کے محبت کی ضرورت ہے، ماں باپ کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے نکالیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں وہ چاہتے کیا ہیں، ان سے پوچھیں ان کے ارمان کیا ہیں۔ اب آپ کے لیے بہت کچھ کیا، ہمارے لیے ہمارے ماں باپ نے بہت کچھ کیا۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وقت بھی نہیں دے سکتے ہیں، ہم ان کے لیے ہم ان کی باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں، ہم ان سے بیٹھ کر کے گفتگو نہیں۔ آج عجیب ماحول ہے لوگوں کا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو لوگ اپنے ماں باپ سے ملنا نہیں چاہتے، اپنے ماں باپ سے نفرت کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ کم سننے لگتا ہے، بات بات پر آپ غصہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کا باپ آپ کی ماں کم سن رہی ہے۔ آپ اس عمر کو پہنچیں گے تب معلوم ہوگا۔ عمر کے ساتھ ساتھ آدمی کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، کوئی بھی بات بار بار بتایا جائے آدمی بھول جاتا ہے۔ ماں باپ ایک ہی بات بار بار پوچھنے لگتے ہیں، آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔
غصہ ہو جاتا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو چھڑکو مت، ان کو اف تک مت کہو، ان سے درست بات کہو۔ آج بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، آج ان کے ہاتھ پیر کمزور ہو گئے ہیں، آج ان کی ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، لیکن کبھی وہ بھی جوان تھے، انہوں نے تم کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس لائق بنایا کہ سماج اور معاشرے میں کھڑے ہو کر کے اپنی پہچان بتا سکیں۔ یہ ماں باپ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا احی والدیک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم یا رسول اللہ، کہا ہاں اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد سے افضل ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ باپ جب بوڑھا ہو جائے، ماں جب بوڑھی ہو جائے تو اس کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، جوانی میں بھی باپ کا احترام کرنا ہے۔ آپ کے ماں باپ جوان ہوں، جوانی میں بھی ان کی عزت کرنا ہے۔ بڑھاپے میں وہ ہمارے زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں، اس لیے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوانی میں ان کی خدمت نہ کی جائے، ان کی تعظیم نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے دعاؤں میں اللہ نے اثر دیا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اگر دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں، کوئی کاروبار کو لے کر کے پریشان، کوئی بیوی بچوں کو لے کر کے پریشان، مختلف مسائل ہیں، کوئی بیماریوں کو لے کر پریشان ہے۔ آپ کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ کسی رقیہ کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ رقیہ کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، دعا کرانا صحیح ہے، درست ہے، کسی اچھے آدمی سے آپ دعا کرا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ لیکن ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، گارنٹی ہے۔ اپنے گھر میں مستجاب الدعوات رکھ کر کے ہم ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، دعا بھی قبول کرتا ہے، بس دعا بھی قبول کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر جائیں، ان سے دعا کی درخواست کریں، ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم اپنے لیے خود دعائیں کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ خود بھی دعائیں کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں باپ کسی کے لیے بس دعا نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو دیکھتا ہے۔ اگر ماں باپ کو تکلیف ہوگی اور وہ تنہائی میں روئیں گے تو کیا ہماری زندگی سفل ہوگی؟ کیا ہمیں زندگی میں سکون ملے گا؟ کیا ہماری زندگی میں برکت ہوگی؟ کیا لوگ ہماری عزت کریں گے؟ وہ بددعا نہیں کریں گے، لیکن اللہ حالات کو دیکھتا ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد سے پریشان ہیں، تنہائی میں سسکیاں لے لے کر روتے ہیں، کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان کریں گے تو ہماری اولاد کی بے عزتی ہوگی، توہین ہوگی۔ آج حالات ایسے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی دعائیں لو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی اور ایک غار میں وہ چھپ گئے۔ ایک بڑی چٹان ان کے غار کے منہ کے سامنے آ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا۔ مشہور حدیث ہے۔ تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کیا، اللہ سے دعا کی، جس میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے کہا کہ اے اللہ، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرا کام بکریاں چرانا تھا، شام کو بکریاں چرا کر واپس آتا، اس کے دودھ نکالتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا۔
پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ ہوا ایک بار ایسا، میں بکریاں چراتے ہوئے دور چلا گیا، واپس آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، دودھ کا پیالہ لے کر کے اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب وہ بیدار ہوں گے میں ان کو پلا دوں گا۔ میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے بچے میرے قدموں میں بلک رہے تھے۔ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن حدیث پر غور کیجئے۔ کہتے ہیں میں اپنے ماں باپ کے سامنے دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا، جگایا نہیں کہ ماں باپ کو تکلیف ہوگی، انتظار کرتا رہا۔ میرے بچے میرے قدموں میں بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن میں نے ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ہے حدیث کے الفاظ۔ آج ہم کیا کیا کھاتے ہیں، آج ہمارے گھر میں کیا کیا پکوان ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے میاں بیوی سیر کے لیے نکل جاتے ہیں، عالیشان ہوٹلوں میں قسم قسم کی غذا کھا کر آتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ کے ارمان نہیں ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ سے پہلے دودھ پلانا مناسب نہیں سمجھا، یہی نیکی کو یاد کیا اور کہا اے اللہ یہ تیری نگاہ میں اگر نیکی ہے تو آج اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ کہتے ہیں پتھر کھسک گیا اور تینوں نکل گئے۔ میرے بھائیوں، آپ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، یہ نہیں پہلے کھلاتے ہیں کہ بعد میں کھلاتے ہیں۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں بیوی بچے کھا لیتے ہیں، اگر بچ گیا تو ماں باپ کو مل جائے گا۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں ٹھنڈا کھانا، اترا ہوا کھانا، باسی کھانا ماں باپ کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے حالت ہماری۔ ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں سکون نہیں ہے، ہم کہتے ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اگر ہماری حالت یہ رہے گی تو ہمارے اوپر پریشانیاں تو آئیں گی ہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ یہ بتایا، وہ مشہور واقعہ اویس قرنی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن نبی سے ملاقات نہیں کر پائے۔ کیوں؟ اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے۔ ان کی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا۔ ان کی ماں ابھی تک زندہ تھی۔ ماں کی خدمت کے لیے یہ اپنے آپ کو وقف کر دیے۔ قرن کے رہنے والے تھے، جو یمن کا ایک علاقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، مستجاب الدعوات ہے، اگر تم میں سے کوئی اس سے ملے تو دعا کرا لینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بیتاب تھا کہ کب اویس قرنی سے ملاقات ہو، ان کے دعا کی درخواست کروں۔ کہتے ہیں نبی کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے آئے۔ ہر سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے خیمے میں پہنچتے اور پوچھتے تھے کہ کوئی اویس قرنی ہے۔ اس سال ان سے ملاقات ہو گئی، کہا یہی ہیں اویس قرنی۔ ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس قرنی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا میرے لیے دعا کیجئے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آپ صحابی رسول ہے، آپ کے منقبت میں آپ کی شان میں نبی نے بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہے۔ کہا اسی نبی نے یہ کہا ہے کہ اویس قرنی سے دعا کرا لینا۔ مستجاب الدعوات ہیں، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ یہ دعا کریں گے قبول ہو جائے گی۔ سارے بدن میں برس کی بیماری تھی، بدن سفید ہو گیا تھا۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ دعا کرتے ہیں، وہ بیماری ٹھیک ہو گئی۔ ایک سکے کے برابر وہ بیماری باقی رہی۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جب وہ بیماری دیکھتے جو سکے کے برابر باقی رہی ہے، ہم ہوتے تو کیا اللہ پورا ٹھیک کر دیا ہے، اتنا بھی ٹھیک کر دے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے اللہ بہت اچھا کیا تھوڑا سا باقی ہے، تاکہ میں یاد کرتے رہوں کہ مجھے میرا پورا جسم سفید ہو گیا تھا، اللہ نے ٹھیک کر دیا، تھوڑا سا باقی ہے، تاکہ میں تیرے احسان کو کبھی نہ بھولوں۔
میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ماں باپ کی خدمت کریں۔ والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو ڈانٹنا، ان کو جھڑکنا تو دور کی بات، ان کی نافرمانی کرنا، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ مہا پاپ کیا ہے، بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ قالو بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ حقوق میں اللہ کے بعد ماں باپ کا حق، اور نافرمانیوں میں اللہ کے بعد ماں باپ کا، دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بعد ماں باپ کا تذکرہ کیا۔ جس طریقے سے نیکیاں اللہ کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا یہ سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے، اسی طرح اللہ کی نافرمانی کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی واقعات اس سلسلے میں بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا تو ماں باپ کی بد دعا اور دعا ان کے لیے دونوں قبول ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، ماں تہجد گزار، تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے، میرا بیٹا دنیا دیکھ سکے، تیرے دین کی خدمت کر سکے۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صبح کو اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ ماں باپ اگر دعا کر دے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، ماں باپ بد دعا کر دیں تو انسان کی زندگی بگڑ جاتی ہے۔ ماں باپ عام طور پر بد دعا نہیں کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کے دل سے اگر بد دعا نکل گئی تو انسان کی زندگی برباد ہو جائے گی، ساری عبادتیں دھری رہ جائیں گی۔ آپ 5 وقتہ نماز اور رمضان کے روزے اور حج اور عمرہ کے باوجود بھی ماں کی بد دعا سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جریج یہ بڑا ہی مخلص انسان تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا، متقی اور پرہیزگار تھا۔ جریج بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ شہر میں رہیں گے تو ڈسٹرب ہوتا ہے، شہر سے دور جا کر کے انہوں نے ایک کٹیا بنا لی کہ وہاں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن والدہ نے سوچا کہ چلیں بیٹے سے ملاقات کریں، جریج کے پاس گئیں، جریج نماز میں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دیا۔ جریج نے سوچا کہ اے اللہ میری ماں دروازے پر کھڑی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کروں کیا؟ بالآخر جریج نے سوچا کہ نماز کو جاری رکھوں، نماز جاری رکھا، ماں واپس چلی گئی۔ دوسری دن آئی، دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، تیسرے دن آئی، تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا۔ جریج نے ماں کی نافرمانی نہیں کی، نماز پڑھ رہے تھے اس لیے ماں کا جواب نہیں دیا۔ اس حدیث کو بیان کر کے علماء نے لکھا ہے کہ نفل نماز سے ماں باپ کی خدمت کرنا افضل ہے۔ فرض نماز تو ضروری ہے، لیکن نفل نماز، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، چھوڑ دیجئے، پہلے ماں باپ کی بات سنیے، پہلے ان کی خدمت کیجئے، پہلے ان کی ضرورت پوری کیجئے۔ نفل نمازوں سے افضل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ماں 3 دن آئی، بد دعا کر دی۔ یہ جریج اپنے آپ کو بہت بڑا متقی سمجھنے لگا ہے، اے اللہ جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے اسے تو موت نہ دینا، موت نہ دینا۔ ماں کی بد دعا ممتا چیرتی ہوئی اوپر گئی، اللہ نے دعا قبول کر لی، بد دعا قبول کر لی۔ ایک بدکار عورت، اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا، بچہ پیدا ہوا، اس نے الزام لگایا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ بہت پریشان ہوئے لوگ، جریج تو بڑا عبادت گزار انسان ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عورت نے الزام لگا دیا
لوگوں نے تحقیق نہیں کی، جریج کی کٹیا پر گئے، ان کو مارا پیٹا، ان کا گھر گرا دیا۔ جریج بہت پریشان ہے، کہا بھئی معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ ایک عورت کا یہ دعویٰ ہے کہ تو نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے، اس کو لایا جائے۔ بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ سنو حدیث، کہتے ہیں جریج نے کہا بچے کو لایا جائے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، کہا بچے کو سامنے لایا جائے، بچے کو لایا گیا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص اس ولایت کو پہنچا ہے؟ جریج کی ولایت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گود کا دودھ پیتا ہوا بچہ کہتا ہے نہیں نہیں میرا باپ فلاں چرواہا ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں نے کہا جریج معاملہ کیا ہے، تم اتنے عبادت گزار، آخر تمہیں یہ ذلت اور رسوائی کیوں اٹھانی پڑی؟ کہا میری ماں کی بد دعا ہے، میری ماں کی بد دعا ہے۔ آپ نیک ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ خوش ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں اللہ خوش نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر ماں باپ خوش ہیں تو اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کا بھی احترام کریں، ان کا اہتمام کریں۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کے نام پر صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ ماں باپ کے حق میں اولاد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی انتقال کرنے کے بعد جنت میں چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد جنت میں اس کو اعلیٰ مقام ملا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ میں مر چکا ہوں اور میرے اعمال کے سلسلے منقطع ہو چکے ہیں، یہ جنت میں مجھے اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ اللہ نے فرمایا تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کو جنت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عنایت فرما، اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ماں باپ کا سایہ، ماں باپ کا نام ہی کافی ہوتا ہے ہمارے نام کے لیے۔ میرے بھائیو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کرو، اگر قرض دار تھے تو ان کا قرض ادا کرو۔ آج بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں کہ اگر کسی کا کچھ لین دین باقی تھا تو ہم سے آ کر کے لے لے، اعلان تو کروا دیتے ہیں، لیکن ماں باپ جو آپ کے لیے قرض لے کر مرے تھے، کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہے، دکان ہے، لیکن ماں باپ کا قرض اولاد ادا کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اللہ کیسی محبت ہے ہماری، کیسی محبت ہے ہماری۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ 2 5 10 ہزار لاکھ 2 لاکھ روپیہ قرض ہو کر چلا گیا، کروڑوں کی بلڈنگ ہے، لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ ماں باپ کا قرضہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ماں باپ کے نام پر صدقہ خیرات کرو، مسجدوں میں مدرسوں میں لگاؤ، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ان کا ثواب دے گا۔ یہ سب کام کرو، ماں باپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم کچھ تو کریں ان کے لیے، ہم کچھ تو کریں ان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، وہ برباد ہو گیا وہ شخص۔ صحابہ نے کہا اللہ رسول کون برباد ہو گیا؟ کہا وہ شخص جس کے گھر جنت آئی اور واپس چلی گئی۔ کہا اللہ رسول کون ہے جس کے گھر جنت آئی واپس چلی گئی؟ کہا جس نے اپنے ماں باپ کو یا ماں کو یا باپ کو کسی کو بھی بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا، برباد ہو گیا وہ شخص۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی غلاظت صاف کرو، ان کے پیر دباؤ، ان کے پاس بیٹھو،
اور ان کو سنو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس سے ہماری زندگی سنورے گی۔ آج جو ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ ان مشکلات کو دور کر دے گا۔ ماں باپ کے پاس بیٹھو، ان کی دعائیں لو، ان کی خدمت کرو۔ اگر زندہ ہیں اور مردہ ہیں، مر چکے ہیں، تو تنہائی میں بیٹھ کر کے ان کے لیے دعا کرو، ان کے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرو۔ انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ ماں باپ کی عزت تو دور کی بات ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہو، باپ کے دوستوں کی بھی عزت کرو، باپ کے دوستوں کی بھی عزت کرو۔ یہ ہے ہماری شریعت۔ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ایسی شریعت کو ماننے والے، جہاں صرف باپ کی نہیں، باپ کے دوستوں کی عزت اور تکریم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ کہا نہیں، مر چکی ہیں۔ کہا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ خالہ کی خدمت کرو۔ خالہ کی خدمت بھی ماں کی خدمت کی طرح، باپ کے دوستوں کی عزت کرنا، ماں کی بہن کی عزت کرنا، یہ ہے ہماری شریعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے رسول میرے اچھے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تمہارا باپ۔ یعنی ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ میں نے یہ حدیث بیان کی ایک جگہ پر، ایک شخص آیا میرے پاس، رونے لگا۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے حالات ہیں ہمارے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی بات ہے، یہ حدیث میں نے بتایا، کچھ دنوں کے بعد ایک شخص میرے پاس آ کر کے رونے لگا۔ کہا شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ماں کا 3 درجہ زیادہ ہے، باپ کا 1 درجہ کم ہے، ہمارے گھر میں اس کا غلط مفہوم نکالا گیا ہے۔ ماں باپ میں کسی طرح کی کوئی نا اتفاقی ہو گئی تو ماں بیٹے سے کہتی ہے کہ تم صرف میری بات مانو گے، باپ کی نہیں، اس لیے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ ہے ہماری سوچ، یہ ہے ہماری سوچ۔ اگر 4000 روپیہ کماتے ہو تو 3000 ماں کا حق ہے، صرف 1000 باپ کو ملے گا۔ یہ ہے ہماری سوچ۔ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات تو صحیح ہے، مفہوم غلط نکال لیا گیا۔ میرے بھائیوں آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نبی نے ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کی تعلیم کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ ماں کمزور ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں زیادہ غم برداشت نہیں کر پاتی ہے، ماں کو آپ کے الفت اور محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے ماں کے مقام و مرتبے کو زیادہ اونچا کیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جب ماں کی 3 باتیں مانی جائیں گی تو باپ کی 1 بات مانی جائے گی۔ جب ماں کو 3000 دیا جائے گا تو باپ کو یہ سوچ ہے ہماری۔ اگر ایسی سوچ رہے تو گھر چلے گا، خاندان چلیں گے؟ آج جو ہمارے گھروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، آج جو رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، آج جو ایک دوسرے سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، انہی غلط سوچ کا نتیجہ ہے۔ یہی وہ کیسی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے خلاف بھڑکائے، اس کے باپ کے خلاف بھڑکائے؟ وہ کیسی ماں ہوگی؟ آپ اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ نیک ہو سکتی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کے خلاف بھڑکائے اور اپنے شوہر کا تقابل پیش کرے؟ کیا ہماری شریعت یہ ہم کو تعلیم دیتی ہے؟ سوچ بدلو میرے بھائیوں، مادہ پرستی نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور ہماری سوچ کتنی بگڑ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ ماں باپ کی عظمت کو سمجھو، ماں باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھو۔ ہم بھی اس بڑھاپے میں پہنچنے والے ہیں جب ہماری ماں باپ کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا وہ سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔